آپ کی زندگی کا سب سے پرمسرت لمحہ؟ تو مجھے 14 اگست بہت فیسینیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. اچھا، دوسرا مجھے اب آئے ریئل سینس میں میچورٹی کے ساتھ تو حقیقت ہے کہ مجھے جو حقیقی خوشی ملی نا وہ مجھے ملی جو ہے وہ 28 مئی کو نیوکلیر دھماکہ. ٹھیک ہے، جب پاکستان اور جو مجھے اب 10 مئی 2025 میں خوشی ملی ہے نا، یقین جانو مجھے تو میرا دل وہ ہم سنتے تھے بلیوں اچھلتا ہے لیکن اسی کیفیت سے متعارف نہیں تھا. اگر کوئی مجھے کہے کہ وہ کیا اس کا مطلب نکلتا ہے، میں کہتا ہوں مجھے 10 مئی کو خبریں تو سچ ہے، ساتھ ہی ہمارے اندر ایک آ گیا تھا جی، اور ابھی تھوڑا کنٹروورسی تھی کہ نہیں ہے فلاں ہے، لیکن 10 مئی کو جیسے ہمارے اٹیک کے بعد اور جو کچھ ہوا پھر اس کا جو دن تھا پھر اس میں اضافے کرتا رہا. پھر آخری اس پہ جو سیلنگ اسی کی میں اس کا تسلسل سمجھتا ہوں، ایران نے جو اسرائیل کی پھڑکاس لگائی تو میرے جیسا بندہ جس دنیا میں رہتا ہے وہ یہی کچھ میری دنیا یہی تھی. تو مجھے تو لگا کہ میں نے جانے سے پہلے وہ کچھ پا لے، وگرنہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سال پہلے میں نے میرے پاس اتنی فرسٹریشن تھی کہ نہ مجھے کالم لکھنے کو دل کرتا امیدی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں، وہ اقبال نے تو خیر اپنے لیے کہا تھا، ہمارے اتنی کیپیسٹی تو نہیں ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. ہمارا یہی کیفیت تھی کہ جو دماغ میں آتا تھا کہ یار یہ ملک جو ہے نظر آ رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے. حفیظ اللہ نیائی صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ بہرحال میرا خیال ہے کہ اس کا بھی اثرات ختم ہو گیا، لیکن میرا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جب عمران خان سے میں ٹوٹا ہوں تو میری پوری فیملی آخر میرا خیال ایگزیکٹلی میری شادی کو اس وقت 32 یا 33 سال ہو چکے تھے. تو بہرحال انسان جو ہے نا اس سے کوپ کرنا بڑا مشکل ہے کہ آپ کا پورا میں اگر یہ کہوں کہ یہ ایک لائف میری آئیڈیل نہیں تھی، لیکن کوئی پکنک کی طرح پوری طرح نہیں تھی، آئیڈیل نہیں تھی، لیکن اس سے کم بھی نہیں تھی. ٹھیک، بڑی بھرپور فیملی لائف تھی. جب بھی میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کا پردہ پوشی کر کے پھر رہا ہوتا ہوں، اور یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے. تو اصل میں جو بندہ جس طرح کے واقعات سے گزر چکا ہوتا ہے نا تو اور جب بیتتی ہے تو مگر آپ شاید کہتے ہیں کہ شاید یہ کیا فرق پڑتا ہے، لیکن نہیں بالکل سمجھ تو سکتے ہیں. بڑا آسان ہے کہ کئی دفعہ آپ زندگی میں پھر اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آپ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے. مثلا بہت سی چیزیں آپ بہن بھائی سے شیئر نہیں کر سکتے، بہت سی چیزیں آپ بچوں سے نہیں کر سکتے، ایسے ہی اور دوستوں سے کہیں نہیں کر سکتے، کئی ایسی ہیں ان سے کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ آپ کو اپنے حفظ اللہ کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے کرنی ہوتی ہے. ویسے شاید ایک اور بات بتاؤں آپ کو، اسی پیرا میں جب یہ شروع میں میرا عمران خان صاحب سے اس طرح کا واقعہ ہو تو میرے لیے ذہنی طور پہ میں جو ہے نا ہوش و حواس کھو تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں اس طریقے سے میرا کنڈکٹ جو تھا بہت ڈسٹرب رہے. میں کہتا ہوں جی مجھے اپنے پہ غصہ آتا تھا کہ یار زندگی میں کوئی چھوٹا واقعہ یار آپ تصور کریں کہ آپ کی پورا خاندان، آپ کا گھر، میرے بچے بیچارے مجھے مورد الزام ٹھہرا کے پھرے ہوں گے کہ ہمارے والد ہمیں اچھی کی، کہ ہمیں سوسائٹی کے اندر بھی کہ یہ گھر کے اندر ہے یہ عمران خان صاحب کا جی فلاں رشتہ دار ہے جی فلانا گئے یہ فلاں کا جی ماموں بچے مامے دے نال ہو یا پیو دے نال ہو. مطلب یہ ساروں کے ساتھ ان بیچاروں کو اس سنگینی کے ساتھ یہ چیزیں کچوک کے ہوتے ہیں، یہ سوالات نہیں ہوتے، تو یہ آپ کسی سے نہیں شیئر کرتے. تو میں آپ کو اندازہ لگائیں کہ میں آئسولیشن میں چلا گیا. یہ شاید پہلی دفعہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں 2013 مہینہ 50 دن بالکل اکیلا خانس پر جا کے کمرہ لے کے کسی کو بتائے بغیر، ویسے کسی کو میری اس وقت فکر بھی نہیں تھی، نہ میں کسی کانٹیکٹ میں تھا، ایک عجیب و غریب سا ماحول تھا. تو میں کہا مجھے اتنا مزہ آیا، میں نے کہا یار پہلی دفعہ زندگی میں حفیظ اللہ خان کے ساتھ رہنے کا مجھے موقع ملا. شاید کتابیں تھیں، میں تھا، اور بس اللہ کی ذات تھی. آئی ریئلی جو ہے نا مجھے یہ اسپیکٹ میں کہتا ہوں کہ یہ پرانے ہمیں بہت پہلے بھی کرتے رہنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس حفیظ اللہ کو ہمیشہ نظر انداز ہی کیے رکھا.
تو وہ جو تھا نا، میں نے اس کے ساتھ جو بے تکلفی، جو میں نے دیکھا کہ آپ سب کچھ وہ جانتا تھا آپ کے بارے میں، اور آپ اس کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے. میں نے بتایا نا، آپ کچھ باتیں ہاں نہ کروں گا لیکن تفصیل میں نہیں جاؤں گا. حفیظ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے نا اندر سے، اس کو ہر تفصیل پتہ ہے، کیا اچھے مومنٹ تھے، کیا اچھے. تو ہمارا یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں لائف کے اندر جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ اس سے بڑا سانحہ، یہ میرے خیال باقی ہیچ ہے. باقی ہیچ. اور اسے میں ابھی بھی گزار کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ حفیظ بھائی، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. اور بس جاتے جاتے ایک 70 سال کے نوجوان کا 72 سال بترایا سٹھایا اس ساڈیاں زبانہ بھی جڑیاں نا اس پٹی دیاں، یہ فرمائیے کہ ایک لائف لیسن جو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی نوجوانوں کو آپ سے پہنچنا چاہیے. دیکھیں، بات تو صرف وہی ہے جو ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹ سے چھٹکارا لے لو، زندگی بن جائے گی. زندگی بالکل قوم جو ہے نا اس وقت 100% اکراس دا بورڈ جھوٹ شعار بن چکا ہے. بہت بہت شکریہ حفیظ بھائی، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست اور عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دیا حفیظ صاحب نے کہ جھوٹ سے چھٹکارا پانا چاہیے، جھوٹ سے گریز کرنا چاہیے. ڈائریکٹ تو نہیں، مگر یہی جو فلسفہ ہے ایمانداری کا، کمٹمنٹ کا، اپنی بات پہ قائم رہنے کا، اور قومی شعار بن چکا ہے. جی ہاں، یہ جو حفیظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ قومی شعار بن چکا ہے. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہی جو دین کا فلسفہ ہے سچائی کی طرف جانے کا، جھوٹ سے گریز کرنے کا، اسی فلسفے کی بنیاد پر کچھ اشارتیں اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جو اپنی بات سے ہم کو مکرنا پڑ جائے، جو اپنی بات سے ہم کو مکرنا پڑ جائے، تو ایسے جینے سے بہتر ہے مرنا پڑ جائے. واہ واہ، یہ وسیع شاہ صاحب کا شعر ہے. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. جو اپنی بات سے ہم کیا کو، بات ہے. شکریہ، جو اپنی بات سے ہم کو مکرنا پڑ جائے تو ایسے جینے سے بہتر ہے مرنا پڑ جائے. یہ ہجر ایسے ہے جیسے کہ زخم زخم ہوں، اور یہ ہجر ایسے ہے جیسے کہ زخم زخم ہوں، اور نمک کی کان سے ہم کو گزرنا پڑ جائے. یہ ہجر ایسے ہے جیسے کہ زخم زخم ہوں، اور نمک کی کان سے ہم کو گزرنا پڑ جائے. کچھ اس طرح سے وسیع زندگی گزاری ہے، کچھ اس طرح سے وسیع زندگی گزاری ہے، جو کام آتا نہیں ہو وہ کرنا پڑ جائے. یہ آپ نے میرے بارے میں یہ خلاصہ پیش کیا ہے.